صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطبی عالم میزنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اس کو تھوڑا ادھر کر دیں. حضرات گرامی وقار، حضرت علامہ مولانا وسیع صاحب کی محبتیں اور اسرار پیغام آج میرے اور آپ کے درمیان ملاقات کا سبب بنا، اور دیر سے ہی لیکن میں آپ کے سامنے حاضر آیا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اور ہم سب کی آمد کو اور بالخصوص حضرت والا کے ساتھ جس کمیٹی نے اور جن لوگوں نے اس جلسے کو سجانے میں محنتیں کی ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، محبتیں برقرار رہیں اور سارے سنی صحیح العقیدہ لوگ مل کر کے زندگی کاٹیں. اللہ تعالی مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں. پاسبان مسلکی اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاکر صاحب قبلہ کی گفتگو بھی آپ نے سماعت کی فتاوی رضویہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد کلام اعلیٰ حضرت آپ نے شہر محبت مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آنے والا اچھی آواز کا مالک جناب مظفر صاحب کو بھی آپ نے سماعت کیا. کچھ دیر میں بھی حاضر آیا ہوں. جذبہ آپ کا بلند ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اور مزید جذبے کا مجھے مطالبہ بھی ہے. آپ برقرار رہیں اور یوں ہی آپ بولتے رہیں. آئیے ذرا اسی جیتے جاگتے ماحول میں نبی آل نبی پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے. سارا مجمع بلند آواز میں پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ حضرات نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار، آج کا جو جلسہ پاک ہے، جہاں تک میری قوت حافظہ کام کر رہی ہے، اس کا عنوان جشن غوث و خواجہ اور پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس ہے. اب 3 عنوان
یوں کہیے کہ اس پوسٹر کے عنوان کے 3 جز ہیں. ایک ہے جشن غوث، دوسرا ہے جشن خواجہ، اور تیسرا ہے پیغام اعلیٰ حضرت. میں لفظ پیغام اعلیٰ حضرت پر گفتگو کر لوں گا تو دونوں طرح کے جشن بھی اسی میں آ جائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں 2 طرح کا پیغام دیا. پہلا پیغام تو یہ دیا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی. اب جو حضرات میری برادری کے بیٹے ہیں وہ سر ہلا کر کے کام نہ چلائیں، زبان چلائیں، اس لیے کہ ذکر اور ذکر 2 ہی ہیں. دل سے جو کیا جاتا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں، زبان سے کیا جاتا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں. اور سر مبارک ہلا کے نہ ذکر ہے نہ ذکر ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مولانا صاحب توجہ ہے، آپ کی جلال میں تو نہیں ہے؟ نہیں، آپ جلال ہی میں لگ رہا ہے. مولانا جلال الدین شاکر نام ہے نا حضرت کا. ہاں تو جلال تو میرے برابر میں بیٹھا ہے. اس طرف کیسے منتقل ہو گیا اتنے بیچ کے فاصلوں کے باوجود؟ توجہ ہے آپ کی؟ امام اہل سنت نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت یہ عشق رسول کی جو پونجی ہمیں ملی ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے، 2-4 دن کرنا ہے، یا اس کو تا دم مرگ قبر کی حد تک لے کر جانا ہے؟ بھئی میری بات کو دھیان سے سننا. میں اعلیٰ حضرت کے اشعار کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط و ضبط اور تعلق بتا رہا ہوں عشق رسول ہی کے حوالے سے. حکم جیسا ہوا تھا اسی پر عمل کر رہا ہوں. توجہ ہے بھائی؟ آپ حضرات کی توجہ ہے؟ غور فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اس کو 2-4 دن نہیں رکھنا ہے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہمارے مرشد نے بھی کہہ دیا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. اعلیٰ حضرت اگر عشق رسول قبر تک لے کر چلے گئے تو فائدہ تو بتائیں. تو میرے امام کہنے لگے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. تو پھر حاصلے شعر آپ نے مصرع بیان کر دیا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے عشق رسول کو کیا بھی ہے، بچانا بھی ہے، لیکن بچانے کا راستہ تو بتائیں. تو جشن غوث و خواجہ میں آنے والوں اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو آپ نے بڑا اچھا عنوان ڈالا ہے. پیغام اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ عشق رسول کرو، اور کہاں تک کرو؟ قبر تک عشق رسول بچا کر لے کر جاؤ، پھر تو سارے مسئلے آسان ہیں. اور اس کے بعد کیا مرحلہ ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ آرام سے سونا ملے گا. ہم نے کہا اس عشق رسول کو بچانے کے لیے دنیا میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سرکار کی ایک حدیث ذکر فرمائی تھی. توجہ کیجئے گا. خطا لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ. ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے زمین پر ایک لائن کھینچی، لکیر کھینچی، اور وہ سیدھی سیدھی تھی، ٹیڑھی ٹیڑھی نہیں تھی. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. ایسا نہیں ہے. میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ اتنی خاموشی سے بولیں. ثم خطا خطوطا عن یمینہ و شمالہ،
پھر میرے نبی علیہ السلام نے دائیں بائیں اور بھی راستے نکالے اور بھی لائنیں کھینچی، اور سرکار نے لائنیں کھینچ کر فرمایا ہذہ سبل، یہ بھی کچھ راستے ہیں، لیکن علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الی، مگر ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، ایک شیطان بیٹھا ہے، کوئی اشرف علی کی شکل میں ہے، کوئی رشید کی شکل میں ہے، کوئی خلیل کی شکل میں ہے، کوئی قاسم کی شکل میں ہے، کوئی ابن قیم کی شکل میں ہے، کوئی شوکانی کی شکل میں ہے، کوئی ابن تیمیہ کی شکل میں ہے، کوئی ابن کثیر کی شکل میں ہے، کوئی نواب صدیق حسن بھوپالی کی شکل میں ہے، کوئی آج کے سلفی بدوی ندوی کی شکل میں ہے۔ ہم نے کہا سرور کائنات نے ارشاد فرما دیا راستہ صرف ایک ہی اچھا ہے، راستہ ایک ہی اللہ والا ہے، یہ اللہ والا راستہ جس کو قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہی جماعت کامیاب ہے۔ زمانہ کہنے لگا قرآن کی آیت کریمہ ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت ہر گروہ اسی سے خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ غیر مقلدین کو دیکھو ہم ہی توحید پرست ہیں، دیوبندیوں کو دیکھو ہم ہی توحید پرست ہیں، سنی بھی کہتا ہے ہم ہی توحید پرست ہیں، لیکن صرف توحید کے ساتھ ساتھ لیکن صرف توحید کا ہم ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، اللہ کی حقیقی توحید کو مانتے بھی ہیں اور اللہ والوں سے محبت بھی کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا مزاج سمجھے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے میں کیا ہے؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، صدقات خیرات کرو، فرائض و واجبات کی ادائیگی کرو، لیکن اب اعمال کر لیے ہیں تو اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب سچوں کے ساتھ جڑ کر کے رہنا ہے۔ اگر ان سچوں کی جماعت کسی مسلک نے عطا کی ہے تو اسی کو مسلکی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تھوڑا فری کرو اس کو۔ آپ حضرت تھوڑا ادھر آئیے، یہ آواز بھاری کریں، آپ ادھر تشریف لائیے، آپ ادھر آئیے، ہاں ادھر بیٹھیے، ہاں بس اس کو ویسے رہنا، بس وہی رہنا، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں بس اب رہنے دیں۔ عرض کر رہا ہوں ایک جملہ، آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بریلوی ہی حق پر کیوں، آپ کہتے ہو نا ہم حق پر ہیں، اور ہیں بھی حق پر، اس میں شک بھی نہیں۔ اس کی ایک دلیل دے کر کے جا رہا ہوں مشکاۃ شریف کے حوالے سے، دھیان سے سنیے گا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح لهم ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح لهم ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح لهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک ایک جملے پر میری قوم کے نوجوانوں توجہ دینا، اس طرح کے جو علماء ہیں نا جو بد عقیدوں کا رد کرتے ہیں، ان کا احسان مانیے اور ان کی قدر کیجیے، ان کو سروں پہ بٹھائیے، اس لیے کہ کھڑے کھوٹے کی تمیز پیدا کرنے والے لوگ دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، میں کانپور جا رہا تھا، راستے میں بلگرام شریف پڑا، میں نے سوچا حاضری دے لی جائے سرکاروں میں۔ جناب سید اویس میاں صاحب قبلہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے حضرت سے ایک ہی جملہ عرض کیا، حضرت کہنے لگے حالات بڑے خراب ہیں مولانا، جہاں دیکھو اسٹیج کا حال بھی بڑا خراب، حق بولنے کے لیے کوئی تیار جلدی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حضرت ایک بات عرض کروں، آج شہزاد جیسے لوگ نظر آ رہے ہیں، 10 سال کے بعد کوئی دوسرا شہزاد بھی نہیں
ملے گا. آج ایک اویس میاں نظر آ رہے ہیں, 10 سال کے بعد آپ جیسے بھی نظر نہیں آئیں گے. یاد رکھو یہ رد کرنے والے جو جماعت کے علماء ہیں نا, ان کی قدر کیجئے, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اگر جوہری سونے اور لوہے کے درمیان فرق نہ کرے تو لوگ سونے کے بھاؤ میں لوہے کو خرید کر لے کر کے چلے جائیں گے. لیکن یہ اہل سنت کے رد کرنے والے علماء ہیں. اور ایک جملہ عرض کر دوں, رد کرنے سے آدمی ردی نہیں ہوتا ہے, کیمیائے سعادت بن جایا کرتا ہے. اور جو مولوی رد چھوڑتا ہے وہ ردی ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں معلوم, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کے زمانے میں جب علماء نے بدعقیدہ لوگوں کا رد چھوڑ دیا, بدعقیدگی پھیلنے لگی, آپ نے دیکھا یہ علماء ہے کہاں, پتا چلا یہ پہاڑوں میں چٹائی بدلے لے کر کے عبادت کر رہے ہیں. پہنچ گئے, فرمایا یا اکلت الحشیش انتم ہاہنا وامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن. فرمایا اے گھاس کھا کھا کر عبادت کرنے والوں, تم یہاں موجود ہو, میرے نبی کی امت فتنوں میں مبتلا ہے. بچائے گا کون؟ ان کے عقیدے کی حفاظت کون کرے گا؟ تم انہوں نے کہا کہ ہمارے